عدل و انصاف کے معاملات میں اگر دوست طریقے سے چل رہے ہوں تو کوئی ظالم سزا سے نہیں بچ سکتا اور کوئی مظلوم اپنی داد رسی کروائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر اس دنیا کے قیام کے دوران اہل علم کی باتیں بھی تمہیں رائے راست پر نہ لا سکیں تو پھر موت ایک ایسی نصیحت ہے جو تم پر اثر انداز ہوگی۔ مفلسی کا شہری شخص اپنی بات کہنے سے ڈرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنا موقف کھل کر بتا سکے اور تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکو۔ اگر کسی شخص کے معاملات میں خرابی دیکھو تو اس سے برا بھلا کہنے سے گریز کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی معاشی خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے جہنم کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے خلاف عمل کرے گا اسے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اور جہنم میں ایک ہولناک سزا ہے جس میں انسانی سوچ سے زیادہ دردناک عذاب ہے۔ اس دنیا کی لذت تو وقتی ہے۔ اپنی طبیعت کو سنجیدہ رکھو، ہر وقت جیتے رہنا روح کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان اپنی موت کو یاد رکھنا بھول جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد اگر تمہیں ایک نیک اور فرما بردار اہلیہ مل جائے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسے ہی نوازتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے رتبے کی برابری کرنے کی کوشش ہمیں غریب بنا دیتی ہے، جبکہ معاملات میں میانہ روی سے برتاؤ کرنا ہمیں مالدار بنا دیتا ہے۔ اگر گناہ نہیں کرو گے تو توبہ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ توبہ کے وقت ندامت کو برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ گناہ کا ارادہ ہی ختم کر دو۔ کسی بھی شخص کے اخلاق اور دیانتداری کے قصوں پر تب تک یقین نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ کیسا برتاؤ کرتا ہے، اور جب اسے لالچ دیا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنجوسی سے نفرت ہے اور سخاوت سے پیار ہے۔ اگر ایک کنجوس شخص بہت تقوی والا ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے دور رہے گا، جبکہ ایک صحیح شخص دینی معاملات میں بھلے کسی حد تک کمزور ہو تو بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عزیز ہے۔ جو شخص تقوی کو اپنی طبیعت کا لازمی جز اپنا لے وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا بنیادی صفات میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی کی عادت اپنانے سے انسان خود کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جو شخص تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے اس سے الگ ہو جانے میں ہی بہتری ہے۔ اچھے دوستوں کو تلاش کرو، وہ یقیناً اس دنیا میں اچھے لوگ بہت کم ہیں۔ اپنے معاملات کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں سے مشورہ کریا کرو۔ بدکار لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ تم وہاں سے صرف بری عادتیں ہی سیکھو گے۔ اگر تم غصے میں ہو تو بھی تمہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی مردانگی ہے۔ جو شخص تمہاری کامیابی سے حسد کرے اس کے سامنے کبھی بھی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی ذات میں موجود کسی خرابی یا کمی سے آگاہ کرے اسے برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ در حقیقت آپ کا دوست ہے۔ اگر کسی معاملے میں کامیابی کی چاہت رکھتے ہو تو محض امید رکھنے سے وہ معاملہ سر انجام نہیں پا سکتا، بلکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کامل یقین اور معاملات پر عمل پیرا ہونے کا صحیح علم موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ تین چیزوں کو اپنانے سے آپس کے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ اسلام میں پہل کرنا، اگر کوئی شخص محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا، سامنے والے شخص کو باعزت انداز میں مخاطب کرنا۔ اگر محلوق خدا پر رحم نہیں کرو گے
تو کیسے امید کر سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے؟ بیوقوف شخص کو دوست بنانے سے گریز کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارا بھلا کرنا بھی چاہے گا تو بھی وہ قوی امکان ہے کہ وہ تمہارا نقصان کر بیٹھے۔ وضو کے فرائض کی ادائیگی درست طریقے سے کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے اور تب تک دور رہتا ہے جب تک تم باوضو ہو۔ جو شخص تقویٰ کو اپنی طبیعت کا لازمی جزء بنا لے وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی بنیادی صفات میں سے ایک تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی عبادت اپنانے سے انسان خود کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جھوٹ ایک بری عادت ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے والا شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ خود کی تعریف اور خود کو دھوکہ دینے سے باز رہو اور اپنی قبر کو یاد رکھو۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اختتام اور اپنے مقدر دیکھ سکے تو وہ خواہشات اور ان کے دھوکے سے نفرت کرنے لگے گا۔ ہر آنے والے کو واپس جانا ہے اور واپسی کے بعد دنیا ایسا برتاؤ کرتی ہے جیسے اس دنیا کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ ایک صحیح شخص کی صحابت کا بہترین عنصر یہ ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں سے خود کو انجان رکھے۔ اگر کوئی شخص اسلامی قوانین سے آگاہی نہ رکھتے ہوئے تجارت شروع کرے تو وہ سود میں ملوث ہو جائے گا۔ کنجوسی بحث شرم ہے، بزدلی ایک عیب ہے۔ غربت ایک قابل اور ذہین شخص کو بھی اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی، اور یوں ہی ایک غریب شخص اپنے ہی شہر میں اجنبی ہو جایا کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کو کسی مشکل سے قبل از وقت آگاہ کرے وہ آپ کے لیے ایک خوشخبری دینے والا ہی کی مانند ہے۔ انتظامی امور کو سر انجام دینا لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی حاجات پورا کرنے سے 3 انداز میں کبھی نہ ختم ہونے والی نیکی کا وجود ہوتا ہے۔ اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھنا تاکہ اس کا اجر میں اضافہ ہوتا رہے، اس کا اظہار نہ کرنا تاکہ اس کی اچھائی پھیلتی جائے، اور اسے جلدی پورا کرنا تاکہ اس سے خوشگوار احساس مل سکے۔ جو شخص اچھے نتائج کا یقین رکھتا ہو وہ یقیناً فرح دل ہوگا۔ جو حق کی سر عام مخالفت کرے تباہ ہو جاتا ہے، اور تمہیں صبر اور برداشت کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ برداشت ہمارے عقیدے کے لیے ویسے ہی ہے جیسے انسانی جسم کے لیے دماغ ہے۔ جیسا کہ جسم میں دماغ کے بنا کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہی صبر کے بغیر عقیدے میں کچھ نہیں ہوتا۔ جس کے بارے میں علم نہ ہو اس موضوع پر سیکھنے میں کوئی آراء محسوس نہ کرو۔ اگر تم سے کسی ایسے معاملے کے متعلق کچھ دریافت کیا جائے جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو تو جواب نہ دینے میں کوئی شرم محسوس مت کرو۔ تم میں سے کوئی بھی سوائے اپنے گناہ کے کسی اور چیز سے نہ ڈرے۔ ظلم کا آغاز کرنے والا ظالم کل کو پچھتاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا روزہ محض بھوک پیاس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ان کی نماز محض کمزوری اور مشکل کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والا ایک ادنا شخص کا کھانا پینا اور سونا بھی ایسے لوگوں سے افضل ہے۔ انسان بھی کیا کمال کی تخلیق ہے۔ چربی آنکھوں کے راستے سے دیکھتا ہے، گوشت کے ایک ٹکڑے زبان سے بات کرتا ہے، ایک بڑی کان سے سننے کا کام لیتا ہے اور ایک سوراخ ناک سے سانس لیتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تمہاری عقل تمہیں ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف مت استعمال کرو،
جس نے تمہیں بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، اور نہ ہی اپنے علم و ذہانت کا رعب اس کو دکھاؤ جس نے تمہیں سیدھے رستے پر چلایا۔